बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। आज जुमे का दिन है, आप तमाम देखने वालों को जुमे के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी हलचल चल रही है। ये इतलात आ रही हैं कि जजेस की तरफ से इस्तीफे आ सकते हैं। क्या जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं या जजेस के इस्तीफों को रुकवाने की कोशिश की जा रही है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मुतरक हुए हैं। लेकिन आज पॉडकास्ट का आगाज हम करने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है, जिसमें आईनी बेंच ने जो पहला फैसला था जस्टिस इजाजुल हसन साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, आयशा मलिक साहबा का, बाकी जजेस का, उस फैसले को उड़ा के रख दिया है। यानी आज की समाअत के बाद वो पहले वाला फैसला तो बरकरार होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने जा रही है सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से, तो इस पर हम बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तजियाकार तैयब बलोच। तैयब साहब, आपको वेलकम करते हैं। आज के मिलिट्री कोर्ट की समाअत में जो जज साहबान ने रिमार्क्स दिए और जो पूरा पोस्टमार्टम किया गया जस्टिस मुनीब अख्तर के 5 रुकनी बेंच के फैसले का, कि ये फैसला कैसे दिया गया, ये फैसला कैसे बरकरार रख सकते हैं जिसमें कानून की शिकें उड़ा दी गई। देखें, सबसे अहम चीज़ है जो आज के रिमार्क्स आए तो उसमें मेन चीज़ यही थी कि मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसला दिया गया और मफरूज़ों की बुनियाद पे जो है वो कानून को कलअदम करार दे दिया गया। अगर आपको याद हो कि आर्मी एक्ट की जो दफात है ख़ुसूसन 21D, उसको जो है वो उड़ाया गया है। और इस पे खुद जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें वफाक को सुना जाना चाहिए था, दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था। लेकिन विदाउट बगैर कोई मौक़िफ़ सुने उस टाइम के जजेस ने जो है वो आर्मी एक्ट की इन दफात को उड़ाया। और इन दफात का अब हो क्या होगा अगर ये बरकरार नहीं होती और इसी तरीके से रह जाती हैं। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो है वो बड़ा एक सवाल किया साबिक चीफ जस्टिस के वकील अहमद ख्वाजा से। उनको कहा कि आप ये बताएं कि मुस्तकबिल में भी कुलभूषण यादव जैसे अगर मुल्क दुश्मन अनासिर पकड़े जाते हैं तो उनका ट्रायल कहां पे होगा। तो इस पे उन्होंने कहा कि उनका ट्रायल अब मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उनका ट्रायल भी होगा तो वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होगा। तो कहा गया कि अगर तो ये बलोच साहब मुस्कुराएं भी तो सही ना कि जब साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने ये जवाब दिया, जज साहब ने पूछा कि ये जो शिकें आर्मी एक्ट की उड़ा दी गई हैं 21D1 या 21D2, इन शिकों के कलअदम करार पाने के बाद अब कुलभूषण यादव जैसे जो मुल्क दुश्मन अनासिर जो जासूस होंगे उनका ट्रायल कहाँ पे चलेगा। तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि उनका ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। तो जज साहब ने कहा वाह, और जज साहब इसके ऊपर मुस्कुरा दिए। तो मुस्कुराहट भी देना जज साहब वाली। तो बहरहाल उनकी तो मुस्कुराहट बनती थी कि ये कैसे हो गया। और फिर इसी पे ही जस्टिस जो है दोनों के, बल्कि जस्टिस सबीनुद्दीन खान ने कहा कि मफरूजों की बुनियाद के ऊपर जो है किस तरीके से कानून को कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस जमाल खान साहब का यही कहना था कि 21D कलअदम करार दे दी गई, महज मफरूजे की बुनियाद पे कोई चीज हक़ाइक़ सामने नहीं थे, तो ये अदालतें कैसे कर सकती हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज जो रही है वो ये भी है कि आज जो है वो जस्टिस जमाल खान साहब ने इस चीज को तस्लीम भी कर लिया कि हमारी जुडिशरी निज़ाम इंसाफ में 130वें नंबर पर क्यों है। उस हवाले से उन्होंने खुद जो है वो अपने ऊपर भी बम हमले का एक जिक्र किया कि क्वेटा के अंदर जो है वो उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा भी साथ थे। गालिबन 6 जजेस जो है वो काजी फैज साहब भी उस जो कॉन्वॉय जा रहा था उसमें साथ थे। काजी साहब भी साथ थे और वहां पे बम हमला किया गया। बहरहाल इनकी खुशकिस्मती, अल्लाह जिसे बचाना चाहे तो वो कोई ना कोई सबब असबाब करता है। तो यूं ये जजेस जो है कि उसी रूट पे अटैक हुआ, दहशतगर्दी का हमला हुआ और ये 5 मिनट तखीर, यानी 5 मिनट पहले वो बम आप यूं कह के फट गया। तो जिसकी वजह से बचत हो गई, वरना 6 के 6 जज जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक था वो अल्लाह को प्यारे हो जाते, पर अल्लाह ने बचाया। तो इस पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि हमारे ऊपर खुद हमला हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोस यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है और फिर जो गवाह होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। जब गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो फिर एक इवेंट हुआ है, जज को पता भी हो कि इसमें ये शख्स मुलव्वस है,
تو بھی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے، شہادتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرم جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر عدالتی جو نظام انصاف ہے اس میں پھر نمبر ہمارا 130واں تو آنا ہی ہے. تو یہ اس جسٹس جمال خان صاحب نے ریزن دی. ویسے طیب بلوچ صاحب، یہ جو ابھی آپ نے خبر دی نا، میرے تئیں تو یہی خبر تھی جو میں نے اندر سنا کہ مندوخیل صاحب نے انکشاف کیا کہ اس بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کے کنوائے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، دھماکہ کرنے کی کوشش کی، یعنی ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اس میں تو جو آپ نے دوسری بات کی ہے وہ تو ہمارے پوڈ کاسٹ کا تھمبنیل بھی بن سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ایک دہشت گردی کے حملے میں بم جو ہے وہ پلانٹ کیا گیا تھا، اور اس میں نشانہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھے اس وقت کے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، بلکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے باقی ججز بھی نشانہ تھے. بالکل بالکل. دیکھیں وہ پوری کی پوری سلاٹ تھی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کچہری میں جو اٹیک ہوا تھا کہ وہ پورے کی پوری وکلا کو اڑا دیا گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ بھی اسی طرح کی ایک دہشت گردی تھی کہ اس میں اچھا ایک اور پوائنٹ بھی تھا ایک اور پوائنٹ بھی تھا جو آج سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے جو وکیل ہیں خواجہ احمد حسین، دونوں خواجہ ہیں اور وزارت دفاع کے وکیل بھی خواجہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا نا 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد کور کمانڈر کا اجلاس ہوا اور 15 مئی کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں انہوں نے وہ اعلامیہ آج انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا. بالکل وہ اعلامیہ انہوں نے پڑھا. اس میں سے جب وہ چیزیں نکال رہے تھے اور چیزیں عدالت کو بتا رہے تھے تو مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس اعلامیہ پہ اعتراض ہے؟ تو خواجہ احمد حسین نے کہا کہ مجھے اعلامیہ کے پہلے پورشن پہ تو کوئی اعتراض نہیں، میرا اعتراض دوسرے پورشن پہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کور کمانڈر کے اجلاس میں یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، جو ثانیہ ہوا ہے، اس پہ بڑے دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا گیا ہے. اور ساتھ میں خواجہ احمد حسین نے یہ نقطہ اٹھایا جس پر میں آپ کا انالیسس لینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس اعلامیہ میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، ان سے متعلق ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. خواجہ احمد حسین صاحب نقطہ یہ بلڈ کر رہے تھے عدالت کے سامنے کہ جب یہ کور کمانڈر کا اجلاس کا اعلامیہ آیا اور اس میں کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو جب کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا تو ملزمان کو فیئر ٹرائل کیسے ملے گا؟ کیا آئی ایس پی آر کو کور کمانڈر اجلاس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کرنا چاہیے تھا کہ واقعہ تو ہو گیا، افواج پاکستان میں بڑا دکھ پایا جاتا ہے، بڑا درد پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد نہیں، کیا یہ اعلامیہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن احمد خواجہ جو ہے معزز وکیل، ان کو شاید ملٹری کورٹ کے پروسیجر کا ایسا اتنا زیادہ علم نہیں ہے، یا علم ہے تو وہ عدالت کو بتلانا نہیں چاہ رہے. دیکھیں وہ اس میں جو انہوں نے یہ ریزنز دی کور کمانڈر کانفرنس کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے شہداء کی بھی بات کی کہ شہداء کے خاندانوں کے جو بیانات ہیں وہ، اور کور کمانڈر کانفرنس میں جو یہ کہا گیا تھا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، اگر ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو جو ججز یا جو افسران، جو ملٹری افسران ملٹری ٹرائل کر رہے ہوں گے، وہ اپنے سینئرز کے ان بیانات سے یا ان کے اس سے انفلوئنس لے سکتے ہیں، اثر لے سکتے ہیں، تو وہ ٹرائل متاثر ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ پوائنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کی، جس پر جسٹس امین الدین خان نے بھی کہا کہ آپ کی یہ بات جو ہے، وہ جو ملٹری ٹرائل جب ہوتا ہے تو اس کا باقی آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا، جبکہ ان کو علم ہے کہ جو کنویننگ افسر ہے یا پھر جو جج بنائے جاتے ہیں، افسران جو لگائے جاتے ہیں، اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، انڈر اوتھ ہوتا ہے، اور ہر ٹرائل کے لیے اس کو الگ اوتھ لینا پڑتا ہے. یہاں پہ ہمارے معزز جج صاحبان جو ہے وہ صرف ایک دفعہ جب حلف لیتے ہیں، یعنی کورٹ میں انڈکٹ ہوتے ہیں تو ایک دفعہ حلف لیتے ہیں، ایک حلف لیتے ہیں، سپریم کورٹ میں آتے ہیں پھر دوسرا حلف لیتے ہیں، بس اسی پہ حلف میں ہی رہتے ہیں نا، اسی ایک ہی حلف پہ. لیکن یہاں پہ جو ملٹری والے ہیں، یہ ہر ٹرائل کا الگ سے ان کا حلف لیا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی سوالات ہوتے ہیں، اور ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ان جج صاحب پہ اعتراض ہے کہ نہیں. ہر کورٹ مارشل پروسیڈنگ سے پہلے پوچھا جاتا ہے. بالکل سپریم کورٹ میں تو نہیں کہا جاتا، سپریم کورٹ میں ملزم سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو جج صاحب پہ اعتراض ہے یا نہیں، ہاں وہاں پہ پوچھا جاتا ہے. تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو متعلقہ افسر ہوتا ہے، جو یہ ساری چیزیں کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ فیکٹ دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حقائق دیکھنے ہوتے ہیں. اور وہ چونکہ نہ آرمی چیف کے زیر اثر ہے، وہ اس ٹائم زیر اثر ہوتا ہے انڈر اوتھ، جو اس نے کہ میں شفاف ٹرائل کو، یا میں جو ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ ٹرائل کو یقینی بناؤں گا. یعنی یہ ہمیں تفریق نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر ایک عدلیہ میں بیٹھا جج ہے، وہ اپنے حلف کی پاسداری کر رہا ہے، وہ اپنا حلف نہیں توڑے گا، تو اگر ملٹری کورٹ میں بیٹھا جو جج ہے، اس کے حوالے سے ہم ایسے ڈاؤٹس کیوں، اپنے خدشات اپنے ذہنوں میں لے کے آئیں کہ اس نے جو حلف اٹھایا ہے وہ اس حلف کو توڑ دے گا. اور پھر حلف کے حوالے سے اپنا طیب بلوچ صاحب، میرے ذہن میں ایک اور خبر بھی آگے منصور شاہ صاحب کے والے، اس پر آنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں بڑی ہلچل ہے، بالکل بڑی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، استعفوں کی افواہیں چل رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ استعفے رکوانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں.
تو یہ کیا معاملہ ہے, اس پر ذرا آئیں اور ہمارے ناظرین کو, بلکہ آپ کے بھی ناظرین ہیں, آپ کے بھی پورا فین کلب ہے آزاد ڈیجیٹل میڈیا پہ, ان کو بتائیں کہ یہ معاملہ چل کیا رہے ہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں بڑی ہلچل ہے, اور خاص کر یہ ہلچل شروع ہوئی جب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 8 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جوڈیشل کمیشن کا ایجنڈا سامنے آیا, کیونکہ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 5 ہائی کورٹ سے سینئر ججز کے نام طلب کیے گئے ہیں, اور 5 ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان میں سے شاید آ سکتے ہیں. تو اس میں ہم آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ. جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ان کی ممکنہ طور پہ جو ہے وہ شاید انڈکشن ہو جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب ان کی انڈکشن ہو جاتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے ایک سینئر ترین جج ہے جسٹس محسن اختر کیانی, جنہوں نے اپنے کمرے کے باہر بھی پھٹی پہ لکھوایا ہوا ہے اپنا کہ سینئر ترین جج, ٹھیک ہے نا, سینئر پیونی جج, تو انہوں نے یہ بھی لکھوایا ہوا ہے. منصور شاہ صاحب نے کراچی میں وہ تقریب سے خطاب کرتے وہ کہا کہ مجھے سینئر پونی جج کہیں, میرے لیے یہی کافی ہے. ہاں, تو وہ تو جو ویسے منصور علی شاہ صاحب بنتے نہیں ہیں, یہ تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی وہ ہے کہ انہوں نے ان کو سینئر پونی جج کے عہدے پہ رکھا ہوا ہے, ورنہ وہ منصور علی شاہ صاحب تو سپر سیڈ ہو چکے ہیں. اور سینیارٹی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سینیارٹی شروع ہوتی ہے چیف جسٹس, اور اس کے بعد سپر سیڈ ہونے والوں سے سینیارٹی شروع نہیں ہوتی. یہ تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا گریس ہے کہ انہوں نے منصور علی شاہ کو جو ہے وہ پھر بھی سینیارٹی پہ سینئر پونی قرار دیا ہوا ہے. یہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے یحییٰ افریدی صاحب کا. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہے نا پھر اب آ کے ملتے ہیں اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے یحییٰ افریدی صاحب سے. 45 منٹ ملاقات جاری رہتی ہے, اور پھر یعنی کہ اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہے اور جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب ہے, اور ان کے بعد پھر وزیر قانون کی بھی ملاقات ہوتی ہے. اب ہم یہ سمجھ رہے تھے تسلی سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ممکن ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرانے کے لیے گئے ہوں, لیکن وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پھر 11 کو تو اب نہیں ہو رہا. چیف جسٹس صاحب نے ایک دن مزید آگے کر دیا, اب 10 فروری کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے. اس کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی ارکان جیسے ہوں گے شاید اس وجہ سے. اچھا, یہ بھی وجہ ہے, لیکن اس میں اب اصل وجہ یہ ہے, دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد کیا ججز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں, پہلے بھی ہو سکتے تھے. تو اب ججز یہ سنا جا رہا ہے کہ 2 جج, پہلے ایک کا سن رہے تھے, اب 2 جج سننے میں آ رہا ہے کہ 2 جج باہر سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے جا رہے ہیں, اور وہ اگر لائے جا رہے ہیں تو وہ ججوں کی سینیارٹی بھی متاثر ہوگی, اور یہ ممکن ہے کہ جسٹس عامر فاروق اگر سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جو 2 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے ان میں سے کوئی چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ایک اور نقطہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ باہر سے آئے گا جج ٹرانسفر پہ, اب اس کی سینیئرٹی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساتھ میں ٹرانسفر ہوگی, یہاں پہ آگے وہ سینئر موسٹ بن جائے گا, ان میں سے جو ہے ایک چیف جسٹس بنے گا, اور جو دوسرا ہوگا وہ سیکنڈ سینئر موسٹ ہوگا. بالکل, یہ جو محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت کے باہر لکھا ہو نا, سینئر پیونی جج کی جو تختی لگی ہے, بتانے والے یہ بتا رہے ہیں, کہنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سینئر پیونی والی جج والی جو تختی ہے وہ بھی محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت اور چیمبر سے اتار کے باہر سے آنے والے جو جج ہیں ان کے چیمبر اور عدالت کے باہر لگا دی جائے گی. بالکل ایسا. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اس ڈیولپمنٹ کے بعد اگر عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں, تو وہ تو ڈیفینیٹ نظر آنے کہ وہ شاید سپریم کورٹ میں آ جائیں گے. بالکل. لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے چیف جسٹس آ جاتا ہے اور باہر سے سینئر پیونی جج بھی آ جاتا ہے تو استعفوں کا کتنا امکان ہے؟ میری رائے میں تو استعفے نہیں آئیں گے. یہاں پر بھی آپ سپریم کورٹ میں دیکھیں کہ یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس بنے, منیب اختر صاحب جو ہے وہ سپرسیڈ ہو گئے, منصور شاہ صاحب سپرسیڈ ہو گئے, انہوں نے ریزائن نہیں دی. ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہائی کورٹ سے کیوں استعفے آئیں گے؟ دیکھیں وہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کوشش میں ہیں کہ میں اور باشمول, تو جو کوشش میں منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ تو ہائی کورٹ والے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں سسٹم کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں 26ویں ترمیم پہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب, یہ جمہوری سوچ ہے نا, یہ تو جسٹس منصور سسٹم کے اندر رہ کے جو ہے وہ لڑنا. بات یہ ہے کہ آپ حلف لے رہے ہو اور ان جج صاحب سے لے رہے ہو جن کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے حلف تو ایک عام سی چیز ہے نا, اس سے آگے بھی کانسٹیٹیوشن ہے, بہت بڑی چیز ہے. لیکن حلف میں آپ یہی قسم اٹھا رہے ہیں کہ آپ آئین کو پریزرو کریں گے, پروٹیکٹ کریں گے, اس کا دفاع کریں گے. آئین تو بڑی چیز ہے, آئین تو ایک بڑی دستاویز ہے, اسی بڑی چیز کے دفاع کا حلف اٹھاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اب جب آپ آئین کا دفاع کرنے کی بجائے, ٹھیک ہے, اب میں اپنے طور پہ تو نہیں کہوں گا, جسٹس امین الدین خان صاحب نے اس دن کہا, ٹھیک ہے, کہ جب ہمیں تو دیوار سے لگانے کی کوشش کی, جب اپنی باری آتی ہے
तो जज साहब की आईने पाकिस्तान को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जस्टिस जमाल खान साहब का एक रिमार्क्स बड़ा अहम है कि हमारे ऊपर तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत लगा दी, लेकिन अपनी तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आइन से इनहराफ किया। अब आपकी क्या राय है? इसके साथ साथ दो मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब मखसूस नशिस्तों वाले अपने इख्तिलाफी नोट में लिख चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मावराए आइन चले गए। फिर साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा भी अपने नोट में यही लिख के गए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पार्लियामेंट का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुली अपने चैम्बर में बैठ के जो है वो आइन को अमेंड कर दिया जो उनको इख्तियार नहीं था। तो ये सारी चीजें सामने रखें तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जजमेंट आ गया ना रिटर्न, जिसमें ये लिखा हुआ है कि विद आउट जुरिडिक्शन और विद आउट लॉ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर दिए, जिनको अब वापस ले लिया गया है। ऐसे आप तैयब बलोच को सुन रहे थे और जो इन्होंने जज साहबान के हवाले दिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जुडिशल एटीट्यूड के हवाले से, तो उसमें एक चीज़ सिर्फ मैं ऐड करूंगा कि जो आखिरी फैसला मंसूर अली शाह साहब ने 27 जनवरी को दिया, जिसमें याहिया फरीदी साहब को, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब को, जस्टिस मंदू-खेल साहब को, जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो जजेस का जो हल्फ है इस बात का पाबंद बनाता है कि आपने आइन और कानून के तहत फैसले देने हैं। तो आइन और कानून कहता है कि अगर आप किसी को एक्यूज करार दे रहे हैं तो उसे फेयर ट्रायल का राइट तो दें, आर्टिकल 10A तो दें। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंदू-खेल साहब ने बेंच में बैठ के यही कहा कि ये क्या जजेस के लिए फेयर ट्रायल का जो आर्टिकल 10A है क्या जजेस के लिए नहीं है? हमें मुल्जम तो करार दे दिया, लेकिन हमारी कम अज कम बात तो सुन लेते, हमें शोकास नोटिस कर देते, हमारी वजाहत तो ले लेते, फिर चाहे जो मर्जी ऑर्डर पास करते थे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा पॉडकास्ट, आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।